السلام علیکم دوستو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، تو میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں، میں اور میرے دوست، وہ ایٹ لیسٹ اس جو بھی ٹیکنالوجی میں کچھ نہ کچھ اپڈیٹس ہو رہی ہیں اس میں ہم کم از کم آگہی ہمیں ضرور ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے اور کیا نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں ہماری زندگی میں۔ بے شک ہمیں کوئی ان ڈیپتھ نالج اور ان کی جو ہے ٹیکنیکل اسپیکٹ سے واقفیت نہ ہو، لیکن ایک جنرل اور عمومی جو ہے اس کی نالج ہونا وہ ہم لوگوں کے لیے اور جو ہماری نئی نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ ایک جو ہے ہم چیز اکثر سنتے رہتے ہیں، جو ہے جنریشن گیپ جو شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارے والدین کے زمانے میں، ان سے پہلے، اور پھر ہم، اور پھر آگے۔ تو وہ جنریشن گیپ جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ جو میری دانش میں کہ علم اور ٹیکنالوجی، اس میں جب دو جنریشنز کے سمجھ میں اور ان کی ویلیوز میں اور ان کے طریقہ کار میں جب فرق آتا ہے، اور ایک نسل جو دوسری نسل ہے اس کی جو علمی اصطلاحات اور اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے زمانے کا، ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور جو نئی نسل ہے اس کے پاس اپنے زمانے کا علم ہوتا ہے، اور جو پرانی نسل ہے انہوں نے کوشش ہی نہیں کی ہوتی کہ جو نیا علم ہے، جو نئی چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ اور بسا اوقات خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آپ دیکھیے گا، مجھے تو یا میرا گمان ہے یا مجھے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ نئی نسل جو ہے بات کر رہی ہوتی ہے تو ان کی باتوں میں ان کی اصطلاحات، ان کے محاورے اور ان کی لینگویج اور ان کی جو ہے وہ جو استعارے یوز کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اور ہماری بہت سے لوگوں کو بہت ساری ان کی ٹرمز جو بات کرتے کرتے وہ یوز کرتے ہیں، وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے یہ جنریشن گیپ کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال بات کو ٹو کٹ اٹ شارٹ، تو میں کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ان چیزوں کے متعلق کچھ نہ کچھ آگہی ضرور حاصل ہو۔ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری نالائکی یہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، مطلب کہ ایسے کہ جیسے علم سے یا ٹیکنالوجی سے یا جو لوگ تحقیق یا جستجو سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اکثر جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یار میں تو یوٹیوب سے، مجھے فیس بک کا نہیں پتا، مجھے تو زہر لگتا ہے، یہ انسٹاگرام کیا ہے، فضول چیز ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں کے ایڈکٹ ہو جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ فیس بک کیا ہے، اس پہ لاگ ان کیسے کیا جاتا ہے، اس پہ کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کے پیج پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں، آپ پوسٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسٹاگرام ہے، میٹا ہے اور یوٹیوب ہے۔ تو ان چیزوں کی ایک بیسک نالج جو ہے، نو ہاؤ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ضرور ہونی چاہیے، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پھر آگے جا کے ہمارے کمیونیکیشن گیپ کا باعث بنتی ہیں۔ تو بات وہ ہو رہی تھی 5G کی، تو جنرل جو ہے وہ جو ہے بیہیویئر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار وہ بس نیا ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس میں جو ہے وہ سپیڈ تیز ہو جائے گی۔ تو میں نے جب اس بارے میں پڑھا تو میں نے سوچا کہ جو بھی تھوڑا بہت میں نے اس کے متعلق نالج حاصل کی ہے یا اس کے متعلق پڑھا ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو جیسا کہ میری عادت ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا جی ہم دیکھتے ہیں، جی ہوتا ہے جنریشن۔ اب یہ سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ 1 ہوگا تو پھر 2 آیا ہوگا، پھر 3، پھر 5 تک پہنچے ہم۔
تو 1G جو ہے وہ کیا تھے وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہماری تو ایج کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سٹارٹ ہی ہم نے 1G کیا تھا، وہ اینالاگ فون تھے. جب PTCL سے یہ موبائل فونز آئے، یہ ہمیں سب کو یاد ہے موٹرولا اور یہ سیمسنگ کے جو سیٹس ہوتے تھے جو اینالاگ ہوتے تھے، جس میں صرف ڈائل کر کے نمبر جو ہے وہ ہم بات کیا کرتے تھے اور سننے کے بھی چارجز پڑا کرتے تھے، اور اس میں بائی نیم بھی سیو نہیں ہوتے تھے، نمبر زبانی یاد کرنا پڑتا تھا یہ کس کا نمبر ہے اور جو ہے نا وہ کس سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ 1G تھا، فرسٹ جنریشن. فرسٹ جنریشن کے بعد اس کے بعد 2G آیا. 2G جو ہے اس میں پھر یہ جو ہے اس میں ایڈیشن یہ ہوئی کہ اس میں میسیجنگ اور وائس نوٹس جو ہے نا وہ ایڈ ہو گئے. ان موبائلز کے تھرو ہماری میسیجنگ مطلب کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ میسیجنگ کر سکیں، اور وائس نوٹس جو ہیں ہم بھیجنا شروع کر دیا ہم نے. تو یہ ہمیں سہولت 2G کے آنے سے مل گئی. اس کے بعد پھر 3G یعنی کہ تھرڈ جنریشن. تھرڈ جنریشن میں پھر یہ اسمارٹ فون سٹارٹ ہو گئے. تھرڈ جنریشن میں اسمارٹ فون جس میں پھر ہم نے میسیجنگ، وائس نوٹس، پھر یہ ہمارا واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری اس میں آ گئی، اور جس میں موبائل ڈاٹا بھی ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا، اور موبائل اپلیکیشنز ڈفرینٹ قسم کی آ گئیں، بائی نیم ہم سیو کر لیتے تھے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو بھی ہمارے پاس چل رہی ہیں. تو یہ تھی 3G. 3G کے بعد فورتھ جنریشن آئی. فورتھ جنریشن میں یہ ہوا کہ جو 3G والی ہماری سہولتیں تھیں ان سب کی جو ہے وہ سپیڈ وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی. یعنی کہ جو پہلے نیٹ ورکنگ بڑا سلو کام کرتا تھا اور بڑے کمیونیکیشن سلو تھی، تو کمیونیکیشن کی سپیڈ جو ہے وہ اس میں 4G میں آ کر اس نے سپیڈ تیز کر دی. ان سب اپلیکیشنز کو ہم نے بڑی سہولت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دی. اب ہم 5G ایرا میں داخل ہونے جا رہے ہیں. 5G کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان 5G machines will communicate to each other. یہ اس میں بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور جو اس میں نئی جدت آنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ machines will communicate to each other. ہم بہت ساری چیزوں کے نام ہمیں سننے میں ملتے ہیں اب، چیٹ بوٹس، AI، الیکسا، چیٹ GTP، یہ کم از کم نام جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ ہم سب نے سنے ہوں گے، اور عادتاً جیسے کہ ہماری عادت ہے ہم نے کبھی ان کو نہ ان کے بارے میں پڑھا اور نہ کبھی یوز کر کے دیکھا ہوگا. اس کے بارے میں بہرحال پھر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ 5G کے ساتھ، ففتھ جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں ففتھ جنریشن کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو اور ہمارے وے آف کمیونیکیشن کو اور وے آف لیونگ کو بالکل چینج کرنے جا رہی ہیں. یہ صرف ایسا ایک نہیں ہے موبائل نیٹ ورک کے 4G سے زیادہ جو ہے 5G میں جسٹ سپیڈ تیز ہو جائے گی. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے. آپ دیکھیے کہ گلوبلی جو ہے نا موبائل وائس نوٹس پر بہت سارے کام سر انجام دینا شروع ہو گئے ہیں. کہ وائس نوٹس کے ساتھ آپ کہیں جی کہ یہ لائٹ آف کر دیں، لائٹ آن کر دیں، آپ ڈور لاک کر دیں. یہ وائس نوٹس کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس کے آگے گوئنگ اسٹیپ ہیڈ وہ یہ ہے کہ آپ کے روبوٹس، مشینز جو ہیں وہ موبائل نیٹ ورکنگ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور آپ کو بہت سارے ملٹی ٹاسکنگ اس میں جو ہے نا وہ مل جائیں گے. لائک آپ کو بہت سارے ریمائنڈرز، آپ کی گاڑی کا آئل کب چینج ہونا ہے اس کا ریمائنڈر، آپ نے صبح کتنے بجے اٹھنے اور اٹھ کے آپ کے جاب لسٹ کیا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، آپ کی فریج میں کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں اتنے دن سے پڑی ہوئی ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بل کا پے ہونا ہے، آپ نکل آئے ہیں گھر سے باہر، آپ کا ڈور جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور اس کی انٹیمیشنز آپ کو آ جائیں گی. بچوں کو اسکول سے لانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ویکینڈ پہ آپ کی کیا اسائنمنٹس ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آج کی دنیا جسے ہم گلوبل ورلڈ کہتے ہیں، اٹ ول بیکم مور کلوزر. وہ کیسے؟ جیسے ابھی آپ کو بتا دیا
اب جیسے ایک فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا بچے گیمنگ کرتے ہیں، آج کل پلے اسٹیشن 5 چل رہا ہے، تو گیمنگ ول آلسو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. آپ کو ہیڈ سیٹس ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ملتے ہیں، وہ ہیڈ سیٹس جو ہیں اب وہ ایسے آ جائیں گے کہ وہ گیم آپ کو ایک ورچوئل ورلڈ میں لے جائے گی. جو گیمر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بچے جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ جناب آپ کے ادھر لاہور میں بیٹھا ہے، دوسرا کراچی میں، تیسرا چائنا میں، چوتھا سنگاپور میں، پانچواں امریکہ میں، اور سب جو ہے ایک گیم کے ساتھ ایٹ اے ٹائم اسی گیم کے پیٹرن پر اور اسی گیم میں سیم انوالو ہو کر وہ گیم کھیل رہے ہیں. تو اب اس میں جب ورچوئل ہیڈ سیٹس ہوں گے نا تو اس میں آپ کو اس طرح سے گیمرز ہوں گے کہ جیسے وہ اس وینیو پر فزیکلی موجود ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کا امپریشن ہے اور اس کے افیکٹس ویژول اور جو ہے ساؤنڈ افیکٹس اس طرح سے ہوں گے کہ وہ سبھی پلیئرز دے ول فیل کہ وہ ایک ہی جگہ پر اس گیم کے جو بھی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر فزیکلی موجود ہیں ان اے ورچوئل ورلڈ. 5G ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو گیو یو ریئل ٹائم پرفارمنس، یعنی کہ آپ سپیڈ سے چلیں، ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جو 4G کی سپیڈ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسپونڈ کرتا ہے ود ان اے بلنک آف آئی، اور 5G جو ہے یہ اس سے 10 ٹائمز فاسٹر ہے. 10 ٹائمز یہ 4G کی سپیڈ جو ہے وہ 30 ملی سیکنڈز ہے اس کی رسپونڈ کرنے کی، اور 5G کی جو سپیڈ ہے وہ 0.1 ملی سیکنڈ ہے رسپونڈ کرنے کی. اس سے آپ اس کی سپیڈ کا اندازہ کر لیجیے. انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے نا ابھی ہم دیکھتے ہیں 4G کے اینٹیناز تو وہ آپ کو کافی دور نظر آتے ہیں. ایک 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو 10 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی اور اینٹینا نظر آئے گا. لیکن 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس کے فاصلے کے اندر 20 سے 25 اینٹینا اتنی سپیڈ کے ساتھ اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کو 5G کے 1.5 کلومیٹر کے اندر 20 سے 25 اینٹینا درکار ہیں. اور اس ٹیکنالوجی میں جو ہے کیبل ہے وہ فائبر کیبل یوز کی جائے گی، اور فائبر کیبل اپنی جو سپیڈ کے لیے جو ہے جانی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے وداؤٹ الیکٹریسٹی. اچھا، اب جو ہے 5G ٹیکنالوجی میں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بھی ہمیں ایٹ لیسٹ معلوم ہونا چاہیے. تو چائنا کی جو ہواوے کمپنی ہے دس کمپنی از لیڈنگ دا 5G آل اوور دا ورلڈ. اور ہواوے کا چائنا کے جو ہے پروونس شینزن میں جو اس کا کیمپس ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کیمپس ہے کہ اس کے ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جانے کے لیے ٹرین یوز کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کنٹریز جو ہیں اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کس طرح سے انویسٹ کر رہے ہیں. اب بات کی جائے 5G کی تھریٹس کی، کہ 5G کے ساتھ جو تھریٹس آ رہی ہیں یا جن تھریٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی اکانومی، فائنانس، ڈیفنس اور میجر جو ہے سارے واکس آف لائف جو ہے وہ جب سارے کے سارے آپ کے اس طرح مشینز پر یا 5G ٹیکنالوجی پر چلے جائیں گے تو سب سے زیادہ تھریٹ بڑا یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ہیکر اس کو یوز کرتا ہے، یوز کیا کرتا ہے اس میں، اگر وہ ہیکر اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، جیسا کہ ہیکر کرتے ہیں، ہیک کر لی جاتی ہیں کچھ سائٹس، یا پھر یہ کہ کسی نیٹ ورک کے بریک ڈاؤن کی صورت میں کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. جیسا کہ اب سب کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز میں بھی یہ رشیا پر ایلیگیشنز جو ہیں ابھی تک ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ جناب اس الیکشن میں جو ہے رشیا نے اس طرح سائبر وارفیئر کے تھرو کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ کی اور مینیپولیٹ کیا رزلٹس کو. اور کرنٹلی جو یوکرین کی وار چل رہی ہے اس میں بھی سائبر وارفیئر کا ہمیں بڑا تذکرہ سننے کو مل رہا ہے. ایک دوسری جو تھریٹ ہے اس میں وہ امپلائمنٹ کے سیکٹر پر ہے. میں تو اکثر اپنے جو کولیگز ہیں ہمارے یہاں پہ وہ ان سے بات کرتا ہوں کہ یار دیکھو ہمارا تو ایک آلموسٹ جو ہے جاب کا ٹینر جو ہے گزر گیا ہے،
میجر پورشن، اور ہم نے تو اپنی جاب کا ایرا گزار لیا، لیکن آپ جو لوگ جنہوں نے ابھی کیریئر سٹارٹ کیا ہے، یا پھر وہ جو لوگ ابھی مڈ کیریئرز پہ ہیں، وہ لوگ بڑا سیریسلی اس بات کو سوچیں، ویری سیریسلی دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ یہ جو اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ 5G اور جن کے بارے جس طرح کی چیزوں کے بارے ہم 5G کے افیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ آ رہی ہیں فزیکلی، یہ آ رہی ہیں ہماری لائف کو امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جتنی بھی ہم اپنے جاب میں جو ہے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیے گا 70 to 80% یہ مشینز کرنے جا رہی ہیں۔ یہ سب جو ہیں، کیونکہ دیکھیں مشین جو 5G ایرا اور جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ ہم مشین کو کمانڈ دیتے تھے اور پھر وہ پروگرام چلتا تھا۔ اب جو ہے یہ مشین لرننگ کا جو ہے نا دور ہے، مشین لرننگ کی ایج ہے، اس میں مشین خود لرن کرتی ہے۔ آپ کوئی بھی اس کے جو پروگرام پرفارم کر رہی ہے، جو ٹاسک پرفارم کر رہی ہے، اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو مشین اپنے ایکسپیرینس سے، جس طرح انسان اپنے ایکسپیرینس سے ریسپونڈ کرتا ہے مختلف سچویشنز کو، تو یہاں پر مشینز اپنے ایکسپیرینس سے، اس کام کے ایکسپیرینس سے خود اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالیں گی اور اس کو ریسپونڈ کریں گی۔ دوسرا اس پہ ہیلتھ کے بارے میں، ہیلتھ کے ایڈورس افیکٹس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو 5G ہے وہ 6 سے 100 گیگا ہرٹز پر کام کرے گا، اور اس فریکوینسی پر جو ہے وہ ویو لینتھ بہت ڈراپ ہو جاتی ہے، بہت ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور جب ویو لینتھ ڈیکریز ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ریڈیشن جو ہے، ریڈیشن بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر خیر ابھی کنکریٹ جو ہے وہ ابھی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، اور جب جیسا یہ آگے ایوالو ہوں گی چیزیں تو پھر اس کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکے گا۔ اب اس کے بینیفٹس کے بارے میں ہیلتھ کے سیکٹر میں بات کی جائے تو ٹیلی میڈیسن جو ہے اس میں بڑا ایک ریولیوشن آ جائے گا۔ آپ کسی فزیشین سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھے کسی امریکن فزیشین سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لے کر آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں، اور وہ ریئل ٹائم بیسس پر وہ جو ڈاکٹر ہے، جو فزیشین ہے، وہ آپ کا بی پی، پلس، آپ کا شوگر لیول، یہ جو ہے نا وہ ریئل ٹائم بیسس پر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیک کر سکے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بڑا کریٹیکل آپریشن ہو رہا ہے اور جس کے لیے کسی بڑے ایکسپرٹ سرجن کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ سرجن دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ آپ کو 5G ٹیکنالوجی کے تھرو جو آپریشن کرنے والی ٹیم ہے اس کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپریشن کو بڑا مائنیوٹلی واچ کر سکتا ہے آن ریئل ٹائم بیسس۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ 5G کا جو ہے وہ امپیکٹ ہی ہے جو یہ آ رہا ہے کہ اس پر چیزیں ہم آن ریئل ٹائم بیسس ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک عجیب بات، آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی جو کہ انسان کے تعلق کو، جو رابطوں کو، انسان کے درمیان فاصلے پہلے ہی پیدا کر چکی ہے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن ہے وہ واٹس ایپ کے میسج سے کرتے ہیں۔ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا شخص دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ یوز کر رہا ہے۔ 4G میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ 5G میں جو 5G کے اینٹیناز اور پولز ہیں وہ قریب ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ 1.5 کلومیٹر میں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں جو وہ پولز ہیں وہ 20 سے 25 پول ریکوائرڈ ہوں گے، جو ابھی 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ وہ کھمبے نزدیک ہونے جا رہے ہیں، اور جیسے بھی وہ کھمبے نزدیک ہوں گے، ہمارے انسانوں کے درمیان مین ٹو مین کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہمیں اب ان چیزوں کے ساتھ ہی سروائیو کرنا پڑے گا۔ اب اس ساری گفتگو کو میرا خیال ہے 5G کے بارے میں جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں عرض کر چکا، اور اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ٹیکنالوجی کے اس ایرا میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ آف تھنگز کی طرف جا رہے ہیں۔
انٹرنیٹ آف تھنگس کی مطلب یہ کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام مشینز اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہونے جا رہا ہے. آپ کے سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، آپ کا ڈے کا ٹائم ٹیبل، آپ کے آفس کا ٹائم، آپ کا ویکینڈ پلان، آپ کے بچوں کے اسکول آنے جانے کا، ایون کہ ان کے اسٹڈی کا اسکیجول، چھوٹی سے چھوٹی آپ کے وارفیئر اکانومی، آپ کی جو روزمرہ کے ملک کے جو ہیں وہ معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آپ کے مشینز کے ساتھ لنک ہونے جا رہے ہیں، اور یہ مشینز پرفارم کرنے جا رہی ہیں. بہت سی چیزوں میں، بہت زیادہ چیزوں میں ہیومن انٹرونشن کم ہو کر یہ مشین. ہمیں ان چیزوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہی سیکھنا پڑے گا، اور ہمیں سیکھنا چاہیے بھی، کیونکہ آج کل کے علم اور آج کل کی ٹیکنالوجی کا یہی تقاضا ہے. آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.